اللہ لینے کا کہ ان کی تحریر کے اندر جو املا کی کچھ چیزیں ہیں، جو پروف کے معاملات ہیں، ان کو کلیئر کر دو، رکھ دو۔ فرمانے لگے تم پتہ نہیں پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، ہو سکتا ہے صدیوں بعد ہی کو تحقیق کرنے والے آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ بہاولپور کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک شخص تھا جو تنہا تھا۔ نہیں چلیں، کچھ باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں، کچھ تنہائیاں تھیں جن تنہائیوں میں اس شخص نے، کچھ لوگ ایسے تھے جو قریب ہو سکتے تھے، نہ ہو پائے الا ماشاءاللہ، کچھ شاگرد، کچھ عقیدت مند، کچھ ارادت مند زیادہ ایک ٹیم کی صورت میں سامنے آتے تو بڑا کام ہوتا۔ اپنے قلم سے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا۔ کئی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو کوئی معاون بھی میسر نہ آیا، شاید کوئی ساتھ ہوتا تو یہ 4000 لکھنے والا شخص 10,000 بھی لکھ پاتا، آگے بڑھ جاتے۔ انقلابی زندگی، ان کا قلم جوان تھا، تازہ تھا، وہ کام کرتے رہے، کام کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں جب بندہ کام کرتا ہے تو سارے بندے حوصلہ افزائی والے بھی نہیں ہوتے، کئی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، ہر بندہ حوصلہ افزائی والا نہیں ہوتا، ہر شخص وہ نہیں ہوتا جو ان کی زندگی میں ان کی تعریفیں کرتا رہا۔ ہاں چونکہ میں نے کچھ وقت گزارا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ او بھائی وہ چلتے رہے، انہوں نے اپنا کام کیا، اور شوق علم کا ان کو لکھنے کا شوق تھا تو وہ لکھتے تھے جاتے اور مسلسل لکھتے تھے۔ ان کو پڑھانے کا مزاج آیا۔ پھر ایک اور بات تھی، یہ ہمارا دور دعووں کا دور ہے، اس میں یہ سپیکر میرے ہاتھ میں ہے نا، میں آپ سے 2500 بھی نعرہ لگوانا چاہوں تو آپ نے کون سا انکار کرنا ہے؟ اور مجھے وہ والی تقریر بھی آتی ہے جس میں آپ بڑے نعرے لگائیں گے، مجھے آتی ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ بڑے تگڑے نعرے، او ہو مجمع سارا ادھر کا ادھر ہو جائے، آتی ہے۔ خدا کے بندو ایک بات سمجھو، جو حضرت کی زندگی سے ہمیں درس میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا شوق تھا پڑھانے کا تو دعویٰ کوئی نہیں۔ مدینے کا بھکاری فیض احمد ویسی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت نے پڑھانے کا شوق پیدا کیا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، چونکہ وہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، اکابرین میں سے تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی، ان کی خدمت میں حاضری دی، ان سے کچھ باتیں کی، کیونکہ وہ اس فن میں پرانے چل رہے تھے، اٹھ کے الگ سے نیا ایک دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے بزرگوں کا جو تسلسل تھا کہ وہ تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اس علم سے آشنا کرتے، ان کے پاس گیا، رہنمائی لی، باتیں کی۔ پھر فرماتے میں نے شروع کیا، انہوں نے یہاں بھی پڑھایا، انہوں نے لاہور میں بھی پڑھایا، انہوں نے کوئٹہ میں بھی پڑھایا، انہوں نے کاموکے میں بھی پڑھایا، انہوں نے گجرانوالہ میں بھی پڑھایا۔ بندے کو شوق لگ جائے نا، ہمارے جن بچوں کو برگر کھانے کا شوق لگ جاتا ہے تو برگر اچھا اگر منڈی یزمان سے ملے تو پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں تو ہم تو پتہ ہی نہیں اس گل کا۔ جن کو شوق لگ جاتا ہے نا فوٹو کھنچوانے کا تو وہ سفر کرتے ہیں 10 گھنٹے کا، تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں پیر صاحب سے دعا لینے آئے، آخر میں پتہ چلتا ہے نہیں فوٹو لینے آئے ہیں۔ شوق فوٹو کا لگ گیا نا، ان کو علم کا شوق تھا، اس چیز نے انہیں متعدد جگہوں پہ وہ پہنچے اور شوق کے ساتھ گئے۔ کوئی بڑے مطالبے نہیں، کوئی بڑے معاوضے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، دور تک شائبہ نہیں۔ وہ بسوں پہ بھی سفر کرتے رہے، وہ سادگی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے، لیکن علم کے ساتھ جڑے رہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنا شغف علم کے ساتھ پیدا کریں، اپنے سینئر اساتذہ سے رابطے میں رہیں، کچھ مسائل پوچھیں، کچھ باتیں دریافت کریں اور علم سیکھیں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ علم کو اختیار کریں گے نا تو بڑی ساری چیزیں ویسے مل جائیں گی۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 چیزوں کا اختیار دیا تھا کہ آپ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، مال، سلطنت اور علم۔ اللہ نے اختیار دیا۔ کیا پیغمبر آپ اللہ کے نبی مال بھی اختیار کرتے تو انہیں سخاوت ہی کرنی تھی، انہوں نے کوئی مال اپنی جمع کے لیے تھوڑی اختیار کرنا تھا، اور سلطنت بھی اگر انبیاء اور صلحاء کے پاس آتی ہے تو قوموں کا فائدہ ہی کرتی ہے، لوگوں کو عادل حکمران ہی میسر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رب نے اختیار دیا کہ 3 چیزیں ہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے ویسے چنا کیا ہوا ہے؟
کدھر بھاگ رہے ہیں ویسے؟ سفر کس طرف کا شروع کیا ہوا ہے؟ کس طرف دوڑ ہے؟ توجہ کیا ہے؟ مطلب چل کے گھنٹوں کا سفر جب کرتے ہیں تو مطمع نظر کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھنا ہے کسی نے ہمیں کیا بتانا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں،